अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंसान की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात उस वक्त आसानी से ख़त्म हो सकती हैं जब अल्लाह ताला की ज़ात से होने का यकीन पैदा हो जाए कि छोटी से लेकर बड़ी मुश्किल तक अल्लाह ताला हल करने वाले हैं। बाज़ औक़ात इंसान से अल्लाह ताला अपनी ज़ात का ताल्लुक़ मज़बूत करवाने के लिए उसको आज़माइश में डालते हैं ताकि मालूम हो कि इंसान अपनी आज़माइश हल करवाने के लिए किस कदर मेरी तरफ रुजू करता है। ये कुछ अर्सा कबल की बात है कि मेरी बहन ची और चा हमारी फुप्पी साहिबा से मिलने के लिए ज़िला ठट्ठा रवाना हुए। जब हैदराबाद स्टेशन पर पहुँचे तो ये अपना बैग किसी जगह छोड़कर आगे गुज़र गए जिसमें नकदी ज़ेवरात कपड़े वगैरह थे। उनके पास चंद रुपए थे जो फुप्पी साहिबा के घर तक पहुंचने के लिए नाकाफ़ी थे, जबकि तमाम पैसे बैग में थे। इस दियारे गैर में जहां कोई भी पुरसाने हाल ना था और खुददारी के सबब किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाए जा सकते थे, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ तवज्जो मरकूज़ हुई। और जब सब की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ मरकूज़ हुई तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और चंद लम्हों बाद ही एक रिक्शा आकर रुका। रिक्शा ड्राइवर ने बैग उनके हाथ में थमा दिया। बैग देखते ही ज़बान पर यह अल्फाज आए, अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि आपने जब यह बैग स्टेशन पर रखा तो मैं देख रहा था, लेकिन देखते ही देखते आप हजूम में इस तरह नज़रों से ओझल हो गए कि मुझे कुछ मालूम ना हो सका कि आप किस तरफ गए हैं। ताहम मैं काफ़ी देर तक आपको तलाश करता करता यहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि ये मुकाम स्टेशन से आधे घंटे के फ़ासले पर था। बेशक बैग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से पुरुमीद होने से मिला, वरना उस परेशानी के आलम में रिक्शा ड्राइवर के हाथों बैग का मिल जाना बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन था। एक नौजवान ने मैट्रिक का इम्तहान दिया और वह अच्छे नंबरों में कामयाब हुआ। उसके वालिद और वालिदा दोनों बूढ़े हो चुके थे। उसका वालिद बीमार भी था, कमज़ोर भी था और काम वगैरह भी नहीं कर सकता था। बच्चे ने कहा कॉलेज में दाखिला दिलवा दें। बाप ने कहा कि हम तो नान शबीना को तरसते हैं, बेटा तो तू दुकान खोल ताकि हमारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो। बाप ने 3,000 रुपये से उसके लिए अपने घर की बैठक में किराने की दुकान खोल कर दी। वह बेचारा स्कूल में फ़र्स्ट आने वाला बच्चा किराने की दुकान चलाने लगा। साथ ही साथ उसे पढ़ने का शौक़ था। उसने FSC की किताबें ले लीं और चोरी छुपे पढ़ना ही शुरू कर दी। वालिद को पता नहीं है, वालिदा को पता नहीं है। लड़का फारिग वक्त में दुकान पर किताब पढ़ता, जब कोई ग्राहक आता तो उसे सौदा दे देता। खैर उसने FSC की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ की सारी किताबें खुद ही प्राइवेट पढ़ ली। कहीं कहीं अटकने लगा तो उसने एक प्रोफेसर साहब से कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे प्रैक्टिकल भी करते हैं, आप मेरी मदद करें। प्रोफेसर साहब ने कहा मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मुझे तो खुशी होगी। अब देखो उस बच्चे ने कितनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि जिस दिन प्रैक्टिकल होता अपने सौदा लाने का दिन वही मुकर्रर करता और 4 दिन पहले वालिद को कहता कि मैंने फ़लाँ दिन सौदा लाना है। वालिद कहता बहुत अच्छा। उस दिन ये लड़का पैसे लेता और बाज़ार में जाता और एक बहुत ही दीनदार परहेज़गार आदमी को लिस्ट देता कि ये सौदा निकाल कर रखो, मैं अभी आता हूँ। जितनी देर में दुकानदार सौदा निकालता, यह लड़का उस वक्त कॉलेज में जाकर प्रैक्टिकल करके वापस आता और सौदा उठाकर घर आता। बाप को पता न चलता कि बेटा सिर्फ सौदा लेकर आया है या सौदे के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके आया है। हत्ता कि इम्तहान शुरू हो गया। इम्तहान भी उसने सौदे की आड़ में दे दिया। FSC का प्राइवेट इम्तहान दिया। आप यकीन करें कि यह लड़का इम्तहान देने के बाद लाहौर बोर्ड में सेकंड आया। जब अखबार में खबर आई तो मिलने वाले उसके वालिद को मुबारकबाद देने लगे। बाप कहता है कि मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं, वो तो दुकानदारी करता है। लोग कहते हैं तेरा बेटा बोर्ड में सेकंड आया और वालिद साहब कहते हैं कि मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं। हत्ता के लोगों ने तसल्ली दिलाई कि मामला यूं था। फिर कुछ लोगों ने मिलाकर चंद एक साहिब सुरबत लोगों को सूरत हाल बताई और उनको कहा कि अगर आप अपनी तरफ से कोई स्कॉलरशिप दे दे तो लड़का और भी पढ़ लिख जाएगा और वालिदैन को भी कुछ फल मिल जाएगा। चुनाचा इसके लिए 2-3 हज़ार रुपये का बंदोबस्त किया। उस स्कॉलरशिप में से कुछ तो उसके माँ बाप को दिया कि आप ये लें और मज़े से बैठकर खाएं। लड़के को यूनिवर्सिटी में दाखिल कराएं ताकि ये वहाँ से इंजीनियरिंग में कोर्स कर सके। उसने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला ले लिया, सिविल इंजीनियरिंग में कोर्स किया। आज वो लड़का एक्सियन लगा हुआ है, गाड़ी इसको कुली होती है, कोठी उसको कोठी हुई है, इसके माँ बाप को उस कोठी में रहते हैं। ये सच्चा वाक़या। इससे क्या नतीजा
نکلا کہ جب انسان دل میں مسلم ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام کر گزرتا ہے۔ بے شک ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب محترم حکیم ضیاء الدین مرحوم شدید علیل تھے۔ انہوں نے اپنا وقت آخر سمجھتے ہوئے مجھے بلایا اور کہنے لگے، فیروز الدین میرے پاس بیٹھو اور میری وصیت سن لو۔ میں نے دیکھا ان کی نبض نہایت نحیف و کمزور ہو چکی تھی، چہرے کا رنگ زرد، آنکھیں بے نور اور بدن ٹھنڈا تھا۔ مجھے فرمایا کہ فیروز الدین اپنی والدہ کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل گیا۔ میں نے جو ان کی وصیت سنی تو فوراً کہا کہ ابا جان آپ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہنے کے بجائے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری والدہ آپ کی بیوی کو اپنے پاس 17 سال تک پالا، اسے ماں کے پیٹ میں پالا اور اس سے بھی پہلے عالم الارواح میں ان کی پرورش کی۔ اب اس طاقتور رب خالق مالک کو چھوڑ کر آپ انہیں ایک فقیر محتاج فیروز الدین کے سپرد کر رہے ہیں۔ کہاں گیا آپ کا توحید اور تفسیر کا مطالعہ؟ میری طرف سے اچھی بات سن کر ان کے بے جان جسم میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی نبض تیز، چہرہ سرخ اور بدن کی گرمی اعتدال پر آ گئی، اور پھر اس کے بعد وہ 20 سال تک مزید زندہ رہے اور اگلی زندگی میں کبھی کوئی ایسا جملہ ان کے منہ سے نہ نکلا جس سے اللہ تعالیٰ کی صمدیت پر عدم اعتماد کا شائبہ بھی کیا جا سکتا ہو۔ یہ واقعہ اس خیال کو پختہ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں ہمارا والی، وارث اور ساتھی ہے، اور صرف اسی کو یہ طاقت حاصل ہے کہ اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ اس کے سارے کام کر سکتا ہے۔ لوگوں کو پالنے کے لیے وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سماجات پالنے میں، صحت دینے میں، عزت دینے میں، مشکل حل کرنے میں وہ واحد یکتا، اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ مسٹر الطاف گوہر پاکستان کے چوٹی کے صحافی ہیں۔ وہ پاکستان کے اخبار ڈان کے ایڈیٹر تھے۔ بھٹو حکومت نے اپنے اقتدار کے ابتدائی زمانے میں الطاف گوہر کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ جیل کا مطلب سیاسی قیدیوں کے لیے اپنے میدان عمل سے محرومی کے معنی ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں عام طور پر سب سے بہتر مشورہ یہ رہ جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مذہبی کتابوں کے مطالعے میں مصروف کر۔ الطاف گوہر نے قرآن کو ترجمے کی مدد سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ مطالعہ حیرت انگیز طور پر ان کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوا۔ وہ زندگی کی نئی وسعتوں سے آشنا ہوئے جس سے اب تک وہ اپنے صحافتی مشاغل کی گہما گہمی میں بے خبر رہے تھے۔ وہ شخص جس کا قلم چند دن پہلے تک سے عالمی سیاست کا جائزہ لیا کرتا تھا، جوانی، خداداد، ذہانت کے ساتھ قلم کا شہسوار بنا ہوا تھا، جیل خانے میں اس نے اپنے آپ کو اچانک بالکل بے بس پایا۔ اسے دنیا ایک محدود کوٹھری تھی جہاں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ تنہائی کی زندگی، ہر معاملے میں دوسروں پر انحصار، تمام ظاہری سہاروں کا رخصت ہو جانا، ان واقعات نے جیل کے ماحول کو الطاف گوہر کے یہ ایک عظیم حقیقت کے ادراک کے تربیت گاہ بنا دیا۔ ان کی فطرت غیر ارادی طور پر ایک ایسی ہستی کو تلاش کرنے لگی جو ہر طاقت سے بڑھ کر طاقتور ہو، جس کو آدمی ہر آن پا سکتا ہو، جو ہر حال میں آدمی کی چٹان بن سکے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ حالات اس کو دھکیل کر ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں اس کے اپنے کمزور وجود کے سوا کوئی اس کے پاس نہ ہو، جہاں اس کے تمام سیارے اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ اس نازک لمحے میں جب مسٹر الطاف گوہر نے قرآن میں سورہ فاتحہ کھولی اور اس کو پڑھتے ہوئے اس فقرے پر تک پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اچانک ان پر کھلا کہ وہ ہستی فی الواقع کائنات میں موجود ہے جس کی تلاش ان کی فطرت کا سب سے بڑا سوال بنی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں ان کو انسان کی حقیقی عظمت اور آزادی کا راز مل گیا۔ یہاں بندہ اپنے خدا کے ساتھ ایک ایسے ابدی عہد میں وابستہ نظر آیا جو مکمل طور پر اس کے عجز کا بدل بن جاتا ہے، جو اس کو ایک اتھاہ طاقت کی دائمی سرپرستی میں الطاف گوہر اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ مجھے وہ لمحہ خوب یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار اس قرآنی فقرے کی معونیت کو سمجھا، وہ یاد نے پہلی بار کی سمجھا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آزادی کا ایک ڈرامائی لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جس کے بعد خوف مٹ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک اعتماد اور یقین ابھر آیا ہے۔ ایک یورپی محقق عربوں کے ساتھ سفر کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بڑے سکون سے گزارتے ہیں اور اگر انہیں کبھی کوئی پریشانی ہو تو وہ غیر ضروری طور پر جنگی یا غصے کے اظہار نہیں کرتے۔ ان کا ایمان ہے کہ جو کچھ قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ ٹل نہیں سکتا اور قسمت کا لکھا صرف اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ عرب مصیبت کے وقت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ اسے مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسے خوفناک اور گرم طوفان کا حال بتاتا ہوں جو 3 روز تک دن رات چلتا رہا۔ یہ اس قدر شدید تھا کہ یہ صحرا سے گرم ریت اڑا کر فرانس تک لے گیا۔ ہوا اس قدر گرم تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر کے بال جل رہے ہیں۔ میرا گلا پیاس کے مارے خشک ہو چکا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں اور دانت میل سے اٹے پڑے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی گلاس فیکٹری کی بھٹی کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں اس قدر بدحواس ہو چکا تھا جتنا کہ ایک صبر کرنے والا انسان ہو سکتا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ عربوں کے چہرے پر کوئی پریشانی یا خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے کندھے اچکا کر کہتے تھے مکتوب، یعنی یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد فوراً ان عربوں نے اپنی تمام بھیڑ میں ذبح کر دی، اور صرف حاملہ بھیڑیں ذبح نہ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ انہیں ذبح کر دیں گے تو یہ سب مر جائیں گے۔ بھیڑوں کو ذبح کرنے کے بعد انہوں نے انہیں پانی میں پھینک دیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے بڑی خاموشی سے کیا اور اپنے اس نقصان پر کسی طرح کی پریشانی یا شکایت ظاہر نہیں کی۔ قبیلے کے سردار نے مجھے بتایا کہ یہ زیادہ نقصان نہیں ہے، ہم سب اپنا سب کچھ اس شدید اور خوفناک طوفان میں کھو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی 40% بھیڑیں رہ گئی ہیں جن سے ہم اپنی گزر اوقات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ ہم صحرا میں جا رہے تھے کہ ہماری کار کا ایک ٹائر پھٹ گیا۔ شوفر فالتو ٹائر کی مرمت کرانا بھول گیا تھا اور اب ہمارے پاس صرف 3 ٹائر سلامت تھے۔ مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنے ہم سفر عربوں سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ غصہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹائر کے پھٹنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں دخل نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی چلائے اور گاڑی 3 پہیوں پر لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہی۔ تھوڑی دور جا کر وہ جھٹکے کے ساتھ پھر رک گئی اور اب اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ ان عربوں میں سے ایک نے صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ حافظ۔